اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ موت نے تمہیں آ کر پا ہی لینا ہے، موت نے آ کر تمہیں مار کے ہی چھوڑنا ہے، اگرچہ تم مضبوط محلات اور قلعوں کے اندر پناہ گزین ہو جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ دنیا داروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی بھلائی اور نفع ملتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس کا کرم ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی گھاٹا پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ نبی کی طرف سے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، میرے محبوب کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے پہ آ ہی نہیں رہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی آپ کو پہنچتی ہے بھلائی اور نفع وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے، یاد رکھو دنیا والو، آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو اے میرے محبوب دنیا کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس پر گواہ کافی ہیں۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بلا شک وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو کوئی انحراف کرے گا میرے پیغمبر آپ کے ذمے صرف پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، مگر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات تنہائیوں کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، رات کی تنہائیاں اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، آپ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، ان کی خلوتوں کو بھی اللہ لکھ رہا ہے، ان کی جلوتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے محبوب آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ خود کار ساز کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ جل وعلا کے لیے، ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو تاجدار انبیاء والی بطحا، شافع روز جزا، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، سید الطیبین والمتقین والمؤمنین والمسلمین، جناب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم پہ۔ بھائیو، آج ربیع الثانی 1442 ہجری کی 11 تاریخ اور ماہ نومبر 2020 کی 27 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں نے جو آج میرے موضوع کا حصہ ہیں بتوفیق اللہ الرحمن،
وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک۔ پچھلا خطبہ جہاد کے موضوع پر تھا۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی عظمت، فضیلت اور اس کی منفعت کا ذکر کیا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تم جہاں بھی ہوو گے موت نے تمہیں آ کے دبوچ لینا ہے، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ آسمان پہ چڑھ جاؤ، زمین میں بڑھ جاؤ، داخل ہو جاؤ، بھاگو شرق و غرب میں، پناہ گزین ہو جاؤ قلعوں میں، تم جو بھی ہیلا کر سکتے ہو کر لو، بھر کے موت نے تمہیں آ لینا ہے۔ جب وقت آئے گا موت سے تم نہیں بچ سکو گے۔ تو پھر جہاد سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جہاد میں جانے سے بس مر جائیں گے، یہ تصور ہے، شیطان نے قائم کیا، ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ مگر جو جہاد میں جاتے ہیں وہ تو چھلانگے مار کے جاتے ہیں، ان سے تو موت بھی ڈرتی ہے، کہتی ہے بابا پرا رہو، لے تیرا ٹائم نہیں آیا۔ ان سے امریکہ بھی ڈرتا ہے، جو ڈیزی کٹر بموں سے کارپٹ بچھا دیتا ہے اور تورا بورا بنانے میں بڑا ماہر ہے اور نامور ہے، وہ بھی ان سے ڈرتا ہے۔ روس بھی ان سے ڈرتا ہے، انڈیا بھی ان سے ڈرتا ہے۔ اگر خوف ہے تو انہی کا ہے سب کو۔ تم کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں مگر ہم سڑکوں پہ جانا نہیں چھوڑتے، روزانہ کی اموات ہیں ان حادثات کی وجہ سے، مگر ہم اپنا کاروبار زندگی چلاتے رہتے ہیں۔ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہو موت موت۔ جہاد کا رزلٹ اگلا، جیسے 2 اور 2 4 نہ بھی لگاؤ تو ایسے 4 آٹومیٹک ہے نا۔ ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ یہ ہے کہ بس جہاد اگلا رزلٹ موت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پہ فوت ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کہتے ہیں میں 20 جنگوں میں شریک ہوا، بڑے بڑے مار کے سر کیے۔ میرے بیٹا اپنی اولاد کو کہا کرتے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر تیروں تلواروں کے برچھوں کے کھاؤ نشان نہ پڑے ہوئے ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں جہاد میں مروں اور شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو جاؤں، مگر کیا کروں، اللہ کی مرضی، مجھے نہیں شہادت ملی۔ میں پیچھے بھاگتا رہا موت کے، موت کو للکارتا رہا، موت آگے ڈر کے بھاگتی رہی، وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، مجھے کترا کے زگ زیگ کر کے، مجھے چکانیاں دے کے پنجابی میں جیسے کہتے نکل جاتی تھی کہ نہ 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 تیرے متعلق اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہی بات ہے میرے بھائیوں، موت جہاد میں نہیں آتی، یہ غلط بات ہے۔ ڈرائیور حضرات حادثات دے کر ڈرائیونگ نہیں چھوڑتے، سواریاں سوار ہونا نہیں چھوڑتی، روڈ پر چلنے والے جانے والے روڈ کا سفر نہیں چھوڑتے، جہاز کرش ہوتے ہیں، جہاز پہ سفر کرنا ہم نہیں چھوڑتے، سارا کچھ چلتا ہے، مگر شیطان نے یہاں موت سے ڈرایا ہے۔ اللہ نے فرمایا موت سے تم ڈرو گے تو کیا بچ جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوو گے موت نے تمہیں آ لینا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ، حصار لگا لو، اپنے آپ میں جیسا ہیلا چاہتے ہو کر لو، جو بھی بچاؤ کی صورت اختیار کر سکتے ہو وہ اختیار کر لو، تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ ایک حکایت ہے، کہتے ہیں ایک شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا موت فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ شیش محل ایک بنوایا بڑا ہی ایسے انداز سے کہ جس میں کوئی داخلے کی راستہ اور جگہ نہ ہو، اس کے اندر ہی رہنا شروع کر دیا۔ فرشتہ کہاں سے آئے گا میری جان نکالنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اس نادان کو کیا خبر؟ کچھ وقت گزرا، کہتے ہاں دیکھا یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ سال گزر گئے، کہتی کامیاب رہا تجربہ، زندگی ایسے گزرے گی موت میرے تک نہیں پہنچ پائے گی۔ مگر ابھی وقت ہی نہیں آیا، تو خوشیاں منا رہی ہے، تیرا ٹائم نہیں آیا ابھی، جب ٹائم آئے گا تو پھر دیکھنا
کیا اللہ سبحانہ و تعالی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ٹائم آیا تو اس کے اندر ایک مکڑی پیدا کر دی. اس کو کیا محتاجی، کیا اس کو مجبوری؟ وہ تو کسی بات سے بھی اپنے آپ کو کمتر یا شکست نہیں ماننے کو تیار. وہ تو بادشاہ ہے. مکڑی اندر پیدا کر دی زہریلی. کہنے کو وہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ اپنا دامن پکڑا اور دوپٹے سے اس کو ایسے مارا، وہ زمین پر گر گئی. اس کو پاؤں سے مسل دیا، پاؤں کا زہر اوپر چڑھا، پاؤں اتنا سوج گیا. اللہ نے کہا باہر آ، اندر نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا، ہیلے کر. نہیں ڈاکٹر یہاں پہ آئیں گے، علاج یہیں پہ کراؤں گی. بھئی ڈاکٹر آ سکتا تو موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا؟ کیسی نادانی کی بات ہے. اسی زہر میں ہی وہ مر گئی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم مضبوط قلعوں کے اندر، محلات کے اندر بھی وہ ہو کے دیکھ لو، پناہ گزین ہو کے چیک کر لو، ٹرائی مار لو، لیکن تم بچ نہیں سکتے، تم بچ نہیں سکتے. موت سے کوئی بچاؤ نہیں ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سوٹا ہوتا ہے، کیسا قدرت کا کرشمہ ہے. پتھر پہ مارتے ہیں پتھر پانی ہو جاتا ہے، پانی پہ مارتے ہیں پانی پتھر ہو جاتا. سمجھ آئی نا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا. اللہ نے فرمایا پتھر پہ مارو. پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. سارے پی رہے ہیں، اب بھاگ رہے ہیں مصر کو چھوڑ کر، فرعون کے چنگل سے نجات چاہتے ہوئے. آگے راستہ گم تھا، راستہ کھو گیا. اللہ، رات کی تاریکی تھی، سب بنو اسرائیل ساتھ ہیں. آگے دیکھا تو دریا کی خونی موجیں ہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا. آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں. موسیٰ علیہ السلام گر گئے درمیان میں. قوم موسیٰ بھی گر گئی. کہنے لگے موسیٰ مارے گئے، موسیٰ مارے گئے. اب کیا رائے نجات؟ اتنے یقین سے کہ اب تو بس موت ہے. آسمان والی اللہ نے فرمایا اس سے بڑے یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی. قطعا نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا، میں اللہ کے حکم سے یہاں سے بھاگا نکلا ہوں. مجھے میرا اللہ نجات دے گا. ادھر بے یقینی کی انتہا ہے، قوم چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. ادھر یقین کی انتہا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا ہوا؟ بے تاب قوم چلا رہی ہے، کہتی موسیٰ مروا دیا، یا اس سے تو غلامی اچھی تھی، اب تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اب تو ہم مجرم بن گئے ہیں اس کے. فوجیں لے کر پیچھے، وہ آ گیا، وہ آ گیا. آگے جاتے ہیں دریا مارتا ہے، یہاں رہتے ہیں فرعون مارے گا. آسمان والی اللہ نے فرمایا فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. تب فرمایا تب فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پہ مارو. اب فرمایا فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس پانی پہ مارو. پتھر پہ مارا تھا تو میں نے عرض کیا پتھر پانی ہو گیا تھا، اب پانی پہ مارو تو پانی پتھر ہو گیا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جن کو ڈر ہے 12 سڑکیں بن گئی. وہاں 12 چشمے پھوٹے، یہاں 12 سڑکیں نکل آئیں. جناب 12 ہی قبیلے تھے، یہ ایک ایک قبیلہ ایک ایک روڈ پر چل نکلا اور دریا سے پار ہو گیا. جن کو موت کا ڈر ہے، موت ان کو گود میں اٹھا کے کنارے پہ لے جا رہی ہے. اور جس کو موت کا ڈر نہیں ہے وہ پھنے خواہ ہے، آ رہا ہے پیچھے. جب سڑکیں بنی دیکھی، قوم کو پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہنے لگا دیکھو میرے حکم سے دریا میں سڑکیں بن گئی ہیں. آسمان سے آواز آئی، یہ سڑکیں تیرے لیے نہیں بنی بلکہ قبریں کھودی گئی ہیں. آ ذرا مزہ چکھ. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا تم جہاں بھی ہوو گے
اور فرعون اپنے محلات میں تھا، فرعون اپنے قلعوں میں تھا یا نہیں تھا؟ وہاں سے نکالا یا نہ نکالا؟ موت وہاں سے لائی، دریا کنارے لائی، آگے دریا کے اندر داخل ہوئی فوجیں، موسیٰ کی قوم علیہ السلام پار ہو چکی ہے، اب فرعون کی فوجوں کی باری آئی، جب وسط بحر میں آئے، دریا کے سمندر کے درمیان میں آئے، اللہ نے پانی کو کہا چل، رکا ہوا پانی چلا، خس و خاشاک اور تنکوں کی طرح بہتے ہوئے سہارے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، اس دریا نے ان کو ایسے جیسے ایک بہت بڑا سائبان پر پانی کا اتنا ریلا آیا کہ وہ تنکوں کی طرح اس میں بہہ گئے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ برطانیہ کے اندر ایک بتایا جاتا ہے یہودی تھا، بڑا مالدار تھا، جس کا نام روت تلتش تھا۔ وہ یہودی اتنا مالدار تھا کہ بعض دفعہ برطانوی حکومت کو بھی اس سے قرضہ لینا پڑتا اپنے نظام کو، پروجیکٹ کو چلانے کے لیے۔ اس نے اپنا بہت بڑا محل تھا، کئی ایکڑ میں، مربعوں میں اس نے ایک خاص کمرہ بنایا ہوا تھا بہت بڑا، جس کے اندر اس کے صرف نوٹ تھے، تہیں لگی ہوئی نوٹوں کی۔ وہ کاروباری بھی تھا، باہر بھی جاتا تھا، دوسرے مالک میں ہفتہ ہفتہ عشرہ۔ اب وہ ایک دفعہ اپنے اس نوٹوں والی دولت والے محل میں داخل ہوتا ہے، وہاں گیا، دروازہ کسی طرح بند ہو گیا، دروازہ باہر سے ہی، پرانے زمانے میں باہر سے ہی دروازے کھلتے تھے، اندر سے نہیں، وہ دروازہ لاک ہو گیا، ایسا تھا کہ وہ باہر سے ہی کھل سکتا تھا۔ اب یہ نجات کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے مگر بے بس، ہوتا کیا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر محل اتنا ہے کہ رہائشی سارے دور دور ہیں، اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے۔ کئی دن اندر بھوکا پیاسا جب موت آنے لگی تو اس نے بے بسی میں اپنی انگلی کو زخمی کیا اور زخمی کر کے اپنے خون سے اپنے محل کی، اپنے اس نوٹوں والے کمرے کی دیوار پہ لکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند آج بھوکا پیاسا مر رہا ہے، دولت اس کے دائیں ہے، دولت اس کے بائیں ہے، دولت اس کے آگے ہے، دولت اس کے پیچھے ہے، مگر بھوکا مر رہا ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جیسے اللہ نے لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے، اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور اس موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو، کسی اعلیٰ کو، کسی ادنا کو، کسی خوبصورت کو، کسی بدصورت کو، کسی عربی کو، کسی عجمی کو، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی بڑے چھوٹے کو اللہ نے اس سے مستثنا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ موت جب آئے گی فرشتوں کو بھی آ جائے گی، جب سور میں پھونکا جائے گا سب کو موت آ جائے گی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ملک الموت کو بھی ایک وقت آئے گا، موت آ جائے گی، اور جب وہ مرے گا اس سے پہلے سب مر چکے ہوں گے، وہ ایسی چیخ مارے گا، اگر دنیا والے آسمان و زمین والے تب زندہ ہوتے تو اس کی چیخ سن کر کانوں کے پردے پھٹ جاتے اور سب مر جاتے، مگر اس سے پہلے وہ سارے مر چکے ہوں گے۔ جنتی جنت میں ایک وقت آئے گا، داخل ہو چکے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں، یہ یہاں ہمیشہ جنت رہنے والے، یہ ہمیشہ دوزخ بد نصیب جلنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے محفوظ فرمائے اور جنت کے لائق بنا دے۔ یہ اپنی اپنی منزلیں مستقل پا چکے ہیں، نہ ان کو کوئی یہاں سے نکال سکتا ہے، نہ ان کو اللہ کے بغیر کوئی نکال سکتا ہے۔ اب کیا ہے، موت جو سب کو آتی تھی، موت جو ملک الموت کو بھی آخر میں آ گئی، یہ موت ایک مینڈے کی صورت میں لائی جائے گی، جنت دوزخ کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ اتعرفونہ یا اہل النار اتعرفونہ، جنتیوں کیا اس کو پہچانتے ہو؟ دوزخیوں کیا تم بھی اس کو پہچانتے ہو؟ اب تو ہم موت کو نہیں نہ پہچانتے، مگر جب آئے گی اس کے بعد ہمیں ایک دفعہ دکھائی دے گی، ہمارا وہ ذہن کے اندر ایک خاکہ، ایک تصویر اس کی جم جائے گی،
جنتی کہیں گے ہاں اللہ یہ موت ہے جس نے ہم سب کو مارا تھا. دوزخی کہیں گے اللہ ہاں یہ موت ہے ہماری طرف بھیج دو اس کو, ہمیں بڑی ضرورت ہے اس کی. اللہ کہیں گے نہیں, تم ہمیشہ جنتی ہو جنت میں, دوزخی ہو تم جہنم میں. اور جنت دوزخ کے درمیان رکھ کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ کہیں گے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. موت کو بھی موت آ گئی, جو روئے زمین پر ہے سب مرے, جو آسمان پر ہیں سب مرے. اللہ تعالیٰ نے پیروں کو, نبیوں کو, رسولوں کو, اعلیٰ کو, ادنا کو, فرشتوں کے سرداروں کو, انسانیت کے رہنماؤں اور سب کو موت دے دی ہے. کل من علیہا فان, سب مر گئے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رہ گیا تو تیری اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات رہ گئی. اللہ اکبر. اب ہم موت سے بچنے کے لیے ادارے بند کر رہے ہیں, کاروبار بند کر رہے ہیں. یہ کرونا کے ڈر سے مارکیٹوں میں پابندیاں ہیں, ایک شیڈول ہے, SOPs ہے, ماسک پہنو, فلاں کرو. موت کے ڈر سے مردوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں. وہ بدبخت جو یونیورسٹی سے معصوم طلباء, طالبات اور بچیوں کے سر سے نقاب نوچتے تھے اور کہتے تھے نقاب کر کے آؤ گی تو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی, نکال دیا جائے گا, وہ سب کے سب ماسک پہنے ہوئے ہیں. رب نے تن کے رکھیا کہ نہیں انہوں نے؟ اللہ کے فضل سے مومن موت سے نہیں ڈرتا. مومن کو موت آ بھی جائے گی تو وہ شہادت پائے گا ایسی صورت میں انشاءاللہ, درجہ شہادت پہ فائز ہو جائے گا. اور کافروں کو موت آئے گی جلد جہنم میں جا کے گرے گا. وہ ڈرے, ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاطی تدابیر بلا شک کرنی چاہیے. کون کہتا ہے اپنی گاڑی پہاڑ کے اندر جا کے مار دو؟ موت سے نہیں جی میں ڈرتا نہیں, مگر جب آئے تو مومن ڈرتا نہیں ہے. مومن اس کو یاد کرتا ہے, جو موت دے, جو گولی مارے, جو فائر چلا دے, جو چھرا مارے, موت کی طرف مجھے لے کے جائے, میں تو اس کو برا کہوں گا, بد دعائیں دوں گا, گالیاں دوں گا, اس کی تعریف نہیں. مگر اللہ سبحانہ و تعالی جب موت دیتے ہیں مومن کو تو مومن کہتا لا الہ الا اللہ, وہ تو اس کی تعریفیں کرتا ہے. وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ موت سے نہیں ڈرتا, نہ اللہ کو گالیاں بولتا ہے معاذ اللہ, نہ اللہ کے گلے کرتا ہے, بلکہ وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا, مرتے دم جس کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. میرے مرشد نے فرمایا, میرے ماں باپ قربان ہو اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ یاد کروایا کرو, جب موت قریب ہو تو ان کے پاس پڑھا کرو. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ ماسک پہنتے ہیں جان بچانے کے لیے, نہ پہنو گے جرمانہ ہو جائے گا, 22 کی ہوائیں نکال دی جائیں گی, سائیکل پنکچر کر دیا جائے گا, گھر نہیں پہنچ پاؤ گے. ماسک کیوں نہیں پہنا؟ مگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, کوئی جرمانہ نہیں ہے. سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, کوئی چالان نہیں ہے. جی جان کی فکر ہے, ایمان کی فکر نہیں ہے. حالانکہ جان تو آنے جانے والی چیز ہے, ایمان ایک دفعہ جائے تو قسمت سے ملتا ہے. آج فیشن دا مول لے پائیا, بے حیائی دا دورہ ہے, ماڈلز کی قدر ہے. لوگ اچھالتے ہیں چینلز والے, میڈیا, اخبار, جرائد, رسائل اس کی تصویریں لیتے ہیں اور فرنٹ پیج پہ چھاپتے ہیں, بڑے بڑے اس کے پیسے اور ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے. آج شرم و حیا والیاں بیچاریاں بے بس ہو کر معصومیت کی زندگی گزار رہی ہیں. آج انہیں کوئی نہیں پوچھتا, ان کی قدر نہیں ہے. نوجوان بھی کہتے ہیں اچھلنا پھدکنا جس کو آتا ہے, ہم تو اس کا رشتہ لیں گے, اسی کو پسند کریں گے, اسی کو لائک کریں گے. پردے والی کو میں نہیں لائک کرتا, وہ بھی بے شرم کہتی ہیں داڑھی والے ہمیں پسند نہیں ہیں, مجھے بڑی الرجی ہے داڑھی والوں سے. مگر
موت کو یاد کرو جو تمہاری خوشیاں پامال کر دے گی، جو تمہاری ہڈیاں قبر میں پہنچائیں گی، جس کو ساری ہڈیوں کو مٹی چاٹ جائے گی، تمہارے جسم کو گوشت پوست کو کیڑے قبر کے کھا جائیں گے، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ شوبز والوں کو منہ بولے دام دیتے ہو، کل قیامت بھی آنے والی ہے، موت بھی آنے والی ہے، جس کی تمہیں کچھ فکر نہیں ہے۔ قبر اور حشر جو بدترین دن ہوگا اللہ کے نافرمانوں کے لیے، دشمنان رب کے لیے، دشمنان دین کے لیے جو بدترین دن ہوگا، وہ جہنم کی آگ جس کے تصور سے انسانیت کو کانپ جانا چاہیے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہاں بے شرمی کی قدر ہے، وہاں حیا کی قدر ہے۔ جہاں تو بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی والوں کو لائق کیا جاتا ہے، مگر قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ کی قسم صرف خدیجہ اور فاطمہ، حفصہ اور عائشہ کی بیٹیوں کی قدر ہوگی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داروں کی قدر ہوگی۔ اللہ انہیں اونچا کر دیں گے، انہیں نیچا کر دیں گے۔ آج چغل خوروں کے جتھے ہیں، فسادیوں کے جتھے ہیں، دنیا کے بدماشوں کے طائفے گھوم رہے ہیں، بے پردہ عورتوں کے طائفے چکر لگاڑتے ہوئے ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے قریب ہونا ہم فخر سمجھتے ہیں، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ کل ان کو اپنے انجام سے یاد کروایا کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں سمجھایا کرو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو شخص جس سے بھی محبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اس کے ساتھ اچھے لوگوں سے پیار کیا کرو، جن سے آج تمہیں قدر نہیں ہے ان سے پیار نہیں ہے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، میری معززہ دینی بہنوں، لائق کیا کرو، کسی آئیڈیل بنایا کرو محمد کی غلام کو، تابع دار باندی کو، لائک کیا کرو کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر والے کو، جس کی شکل و صورت، جس کا لباس، جس کی سوچ، جس کے آنکھوں میں حیا ہو اور محمد کریم کا وہ تابع دار ہو، اس کو لائک کیا کرو۔ اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بنایا ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان ہیں، وہ اہل تقوی ہے۔ آج عہدے، منصب، جاہ و جلال اور دولت اور مال کی بڑی فراوانی ہے، ان کا بڑا عروج ہے، اور شرفاء کی بڑی نقدری ہے۔ اہل ایمان زوال پذیر ہیں، علماء بیچارے پس رہے ہیں، ان کا استحصال ہے، وہ بیچارے پھر بھی اللہ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو بہت زیادہ کھانے کو بڑا ہی مناسب۔ طلباء دین، قراء کرام، ان کی حالت آج یہ ہے، ہم ان کی حالت دیکھ کر اپنے بچوں کو ادھر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، یہ امام مسجد کو کیا ملتا ہے؟ 5000 نمازاں پڑھاندہ دینے ہیں۔ چیز اچھا 5000 بس؟ جس نے 20 سال دین پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا، آج اس کی تنخواہ ہمارے 5-7 ہزار نماز پڑھائے۔ لو جی کردہ کی ہے، 5 نمازیں ہی پڑھاؤں اور انہیں کی کرنا ہے، سارا دن ویلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کو ادھر نہیں لائیں گے۔ بعض دنیا دار ہمارے بھائیوں نے اپنے بچوں کو مدرسہ جامعہ میں پڑھنے کے لیے بھیجا، تو ان کے رشتہ داروں نے، لے تو منڈے نو کتھے پاتا ہے، تو منڈے نو کدھر پاتا ہے، ساری عمر روٹیاں مانگتا رہے گا۔ لو او بھائی، کبھی ہم نے آپ سے روٹی مانگی ہے؟ ایمانداری سے بولو، کبھی ہم نے آپ سے کہ گھر آ کے دستک دی ہو، بیل بجائی ہو کہ یار روٹی دینا، بھوک بڑی لگی ہے، چائے پلا دو یار، بڑی چائے کی تمنا ہو رہی ہے، دل کر رہا ہے؟ کبھی ہم آپ کے دروازے پر آئے؟ اس گناہگار کو 40 سال ہونے کو ہے، کوئی بتائے، کوئی ایک شخص بتائے کہ کبھی کسی کے دروازے پر ہم گئے؟ ہمارا اللہ جو ہے ہمارے پاس، اور تم کیا جانو اس طاقت کو۔ آج اللہ کی قسم، اگر
اللہ تعالیٰ نے اس حال میں رکھا ہے تو گواہ ہو جاؤ، میرے ماں باپ قربان ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں اور فیصلوں پر، ہم راضی ہیں۔ اور تم اپنے بچوں کو ادھر نہیں لاتے کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں آئے گی، یہ ان کی جھڑکوں پر ہی ساری عمر رہیں گے، اور تمہیں کیا خبر ان جھڑکیوں کا بھی ہمیں کتنا اجر ملنا ہے، اور چگلیاں کرتے ہو ہماری، تمہیں کیا خبر تمہاری چگلیاں ہوتی ہیں ہمارے متعلق، تم چگلیاں کرتے ہو، چگلی کھاتے ہو، تمہاری نیکیاں اللہ آٹومیٹک نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا تیرے کھاتے سے اٹھا کے میرے کھاتے میں جمع کر دیتے ہیں۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ۔ آج جناب طاقتوروں کا، زور آور لوگوں کا دور ہے، کل زوال پذیر یہ ہو جائیں گے اور عروج ملے گا تو متقین کو ملے گا۔ فرمایا یہ اگر آخرت کا ہم صرف متقیوں کو دیں گے، قرآن کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہے وہ بات تو انجام پہ چلتی ہے، آگے ختم ہوتی ہے کہ انجام اچھا ہو جائے۔ اس 4 سال پڑھ کر ڈگری لیتے یونیورسٹی سے تو انجام کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، ڈگری مل جائے، اور بس جیسے کیسے ڈگری مل گئی ہے، اب بات ہی کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ ڈگری تو قبر سے پیچھے پیچھے تیرے آخری سانس تک، بلکہ ڈگریاں لے کر لوگ گھومتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے انہیں۔ ڈگریاں بیچنے، ڈگریاں لینے والے ڈگریاں بیچنے کے لیے تیار ہیں، سڑکوں پر جلوس نکال رہے ہیں، خطبے اٹھائے ہوئے ہیں، ڈگریوں کی فوٹو کاپیاں جلا رہے ہیں۔ ان کی ڈگریوں کی ویلیو کیا ہے؟ ڈگری تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بروز قیامت، کہے گا یہ آخرت کا گھر صرف اور صرف متقیوں کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں مسجد نبوی کے سین میں گرا پڑا ہوتا تھا، بے ہوشی آتی، ہوش آتا، نڈال ہوتا، دل ڈوب جاتا، کبھی دل اوپر کو آ جاتا، کبھی میری حالت ایسے ہوتی، آتے جاتے لوگ پاؤں کی ٹھوکر مارتے، ابو ہریرہ ستائیں، مجھے کوئی خبر نہ ہوتی، ستا ایڈا ڈھونگا پتہ نہیں کی کوڑے ویچ کے ابو ہریرہ ستا ہے، مگر ابو ہریرہ تو بے ہوش تھا بیچارہ، فاقوں میں تھا، بھوک کی وجہ سے ہوش نہیں آتی تھی، اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا ابو ہریرہ جنت میں نہیں جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا ابو ہریرہ آخرت میں بھی غریب ہی رہے گا، بھوکا ہی رہے گا رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا بلال کا مقدر جنت میں بھی مارے کھانا ہی ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ امیہ جل رہا ہوگا، جہنم کے گڑھے میں ہوگا، وہ نیچے تہ خانے میں دیکھو ذرا، وہ پڑا ہوا ہے، جناب بلال اوپر سے دیکھیں گے وہ میرا دشمن، وہ اللہ کا دشمن، وہ جہنم کے اندر جل رہا ہے، اور ابو ہریرہ بالا خانے میں اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ جو عز و انکساری کا پیکر اور عبادت گزار ہوتے ہیں، آخرت کا گھر انہیں ملے گا، وہ فسادی نہیں بنتے، وہ غنڈہ گردی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمان، وہ ان کو جنت ملے گی، ان کو آخرت کا گھر ملے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی ویلیو جو میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، جس پر ہم اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جس پر ہم جناب بدکاریاں زنا کرتے ہیں، نوٹوں کے بل بوتے پر ہر جناب جگہ سے چھوٹ جاتے ہیں، کوئی ہماری ہوا کی طرف نہیں دیکھتا، فرمایا اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر برابر بھی ہوتی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے، مگر تم سے بڑھ کے تو کتنے گنا دولت کافروں کے پاس ہے، اللہ ان پر راضی ہے؟ نہیں، یہ کوئی نشانی نہیں ہے اللہ کی رضا کی کہ جس کے پاس دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اقتدار ہے، وہ جناب رب اس پر بڑا راضی؟ نہ بھول جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ
من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی بھی لائے گا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وَهُم مِّن فَزَعٍ، وہ دن اتنا گھبراہٹ والا ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اس قدر بڑے بڑے طاقتور اور بہادروں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے اس دن۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، انہیں ہر قسم کی گھبراہٹ سے اللہ امن نصیب فرمائے گا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برے عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، یوں پکڑ کے فرشتے منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ اکبر، ان کے چہروں کے بل، وجوہ وجہ، ان کے چہروں کو اٹھا کے چہروں کے بل دوزخ میں پھینکا جائے گا اور آواز دی جائے گی هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، تم پر زیادتی نہیں ہو رہی۔ تم بھی تو یوں ہی تھے دنیا کے اندر، ایسے ہی تم دنیا سے محبت کرتے تھے، جپے مارتے تھے، اب مزہ لے لو، تمہارے عملوں کا بدلہ ہے۔ بھائیو، آج اگر تمہیں مسلمانوں کو مصیبتیں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ انگوروں کا رس نکالنا ہوتا ہے نا تو انہیں ذرا کچلا جاتا ہے، زیتون کا تیل نکالنا ہوتا ہے نا تو کولو میں ڈالا جاتا ہے، وہ جانتے ہو نا پھر کولو کیا حشر کرتا ہے، رگڑ کے پیس کے تیل نکال دیتا ہے۔ بیج بھی جب نشو نما پاتا ہے تو اندھیروں کے اندر پروان چڑھتا ہے، وہ مٹی میں چلا جاتا ہے، چھپا دیتا ہے اپنے آپ کو، جو نہ چھپائے باہر سر نکالے اس کو چڑیاں ہی کھا جاتی ہیں، جو مٹی کی تہوں میں جا کے گم سم ہو جاتا ہے وہ نشو نما پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ ہیرے کو دیکھو کتنا دباؤ لیتا ہے، کتنے رگڑے لیتا ہے، پھر وہ ہیرا بنتا ہے، ہیرا کہلاتا ہے۔ جب تمہیں کچلا جا رہا ہو، سخت دباؤ تم پر ہو اور کلیجے حلق کو آ رہے ہوں، گویا تمہیں نچوڑا جا رہا ہے، تمہارا تیل نکالا جا رہا ہے، آپ کے گرد سخت اندھیرے ہیں، کوئی کسی طرف راستہ نہ ہو، او مسلمانوں، اللہ سے مناجات کا لطف بھی تب بھی آتا ہے جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، سب دروازے۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کرو جسے کنویں میں پھینک دیا گیا، جن بازوؤں پر تھوڑا مان ہوتا ہے، پرا مادیاں باما ہندیاں نے، انہوں نے ان بھائیوں نے ہی بازوؤں سے پکڑ کے مروڑ توڑ کے پھینکا تھا، اب چھڑائے گا کون؟ جب اپنوں نے ایسا کیا یہ حالت ہوئی۔ کنواں جنگل میں، ماں باپ کنعان میں، بھائی چھوڑ کر آ گئے، اب جنگل بیابان میں کوئی آنے جانے والا سنائی دیتا نہیں، دکھائی دیتا نہیں، سارے راستے مسدود ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب سارے زمینی راستے مددگار ختم ہو گئے، عرش والے نے کال ملا لی اپنے یوسف کے ساتھ، کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے کنویں میں ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم نے کہا یوسف گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں ایک پیغمبر قید ہو جاتا ہے، آج تو ہم ننگ ملنگ دڑنگ جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں اپنی سطر پوشی کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں مشکل کشا سمجھ کے گھر بیٹھے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، یا فلان یا فلان، کوئی بغداد میں ہے، کوئی اجمیر میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی لاہور میں ہے۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، نبی سے بڑھ کر تو یہ سارے نہیں ہو سکتے۔ نبی کو اللہ نے قید کر دیا مچھلی کے پیٹ میں، نام ان کا یونس ہے۔ اب سارے راستے مسدود ہو گئے، اندھیروں کے اندر قرآن کہتا فنادا فی الظلمات
अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मेरी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं तेरे सिवा, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, तेरी नाफरमानी की है। अल्लाह मुझे तेरे सिवा ना कोई मुआफ़ कर सकता है ना मेरी मदद कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं हमने मछली को कहा था ये क़यामत तक ला लबिसा फ़ी बत्निही इला यौम युबअसून, क़यामत के दिन तक ये तेरे पेट में रहेगा और ये मेरी अमानत है, ये कैदी है मेरा, तेरे पेट को मैंने सब जेल बना दिया है इसके लिए। अभी दिहाड़ी एक नहीं गुजरी, रात एक नहीं गुजरी, रात की तारीकी में अंधेरों में पानी के तहों के अंदर तह जमीन जाके समंदर में बैठ जाने वाली मछली के पेट के अंदर यूनुस पैगंबर अलैहिस्सलाम है और अल्लाह को पुकार रहे हैं फनादा फिज़ ज़ुलुमात, अंधेरों में, अंधेरा नहीं कहा अंधेरों में। किसने सुनी? तुम्हारी कौन सुनेगा? नहीं, साड़ी नहीं सुनता, साड़ी ते सुनता ही नहीं, असी ते गुनाहगार ही इन्ने आ, पापी इन्ने आ। और ये अल्लाह के मुतल्लिक बदज़नी खत्म करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ही सुनता है, तब भी अल्लाह सुनता था, अब भी अल्लाह सुनता है, वो कीड़ियों के भी सुनता है, वो सारे मुश्किल कुशाओं का मुश्किल कुशा है। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं तुम्हारी सुनने वाला, उसी पर एतमाद रखो। अल्लाह ने आवाज फौरन दी, मछली इसको बाहर किनारे पे उगल दे। फरमाया फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्श दिया। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने गुमगमों से, दुखों से, मुसीबतों से उसको नजात दे दी। वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, क़यामत तक जितने मोमिन भी मुश्किलात में पुकारेंगे उसको मैं नजात देता रहूँगा। ये कुरान मजीद का 17वां पारा है, सूरह अल-अंबिया है। फरमाया मेरा वादा है यूनुस वाली दुआ तुम ना भूलना, नजात देना मेरा काम है। तुम वो अदा करो, वो किरदार अदा करो। मेरे काबिल कदर भाइयों, में कह रहा था कि जब तुम्हें हालात के गर्दाब में पीसा जा रहा हो, रगड़ा जा रहा हो, बर्फी की तरह जनाब घोटा जा रहा हो, शरदाई की तरह तुम्हें रगड़ा दिया जा रहा हो, तो किसको पुकारना है? एक अल्लाह को। किसको पुकारना है? एक अल्लाह को। अल्लाह ताला को पुकारो, वो सारी कायनात का मुश्किल कुशा है। ऐसी सूरत हाल में अपने रब से मदद मांगो, साबित कदम रहो, साबित कदम रहो। अगरचे मुश्किल थोड़ी लंबी हो जाए, अल्लाह कसमें उठा के कहते हैं मुझे मेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, बुजुर्गी की कसम, मैं तुझे तेरी जरूर मदद करूंगा, चाहे थोड़ी देर लग जाए। 13 साल नबी ने मक्के के अंदर मारे ही खाई हैं ना, गुज़श्ता जुमे आपने सुना। 13 साल मदद, अल्लाह ताला ने वादा किया मदद करूंगा, मदद करूंगा, मदद करूंगा। 13 साल के बाद वही अबू जाल जो बड़ा बदमाश बनता था मक्का के अंदर, जो मस्टंडों को नबी के पीछे लगा के पैगंबर कायनात मेरे माँ बाप आपकी ज़ात पर कुर्बान हो, उस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था, पत्थर संगबारी करवाया करता था, उसको अल्लाह ने कहा मुंडे मगर लाऊंदा से तेरी ऐसी तैसी, उठोए मेरे बंदे हो। मेरे पैगंबर के छोटे छोटे बास, शाहबाज, छोटे छोटे बच्चे मुअव्वज़ व मुआज़ को खड़ा किया। अल्लाह ताला ने कहा सबसे बड़े सरदार को फौज के अंदर सबसे छोटे बच्चों से मरवाना है। उसका सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने सर आखिर में काट के तनहा किया, तो बच्चे फुटबॉल की तरह उसको किक लगा रहे थे, मैदाने बदर के अंदर उसको घुमा रहे थे। ये है सरदार का सर। और मेरे काबिल कदर भाइयों, अल्लाह ताला के दरवाजे को ना छोड़ना, आगे बढ़ते रहना, अल्लाह की तरफ आगे बढ़ते रहना। 1-2 नफल पढ़ने से बात ना बने तो 4 पढ़ना। और यार फर्ज नमाजों के बाद दुआएं कबूल ना हो तो कभी तहज्जुद के टाइम उठ पड़ना। ये नहीं कि खत्म कर, सुनता ही नहीं, साड़ी सुनता ही नहीं, उन्हां दी मोड़ता ही नहीं। नहीं,
تہجد کے ٹائم اٹھو، ایک دن بات نہ بنے، دوسرا دن نہ بنے، تیسرا دن، اور آپ معمول بنا لو، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو دستک دو، دعائیں مانگو۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ دعا ایک دستک ہے، دیتے رہو، کبھی تو دروازہ کھل ہی جائے گا، انشاءاللہ کبھی تو مدد آ ہی جائے گی۔ نبیوں کی بھی انتہا ہو گئی، 950 سال نبی پکارتا رہا، تم جلدی مچا رہے ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بے ساختہ کا متا نصر اللہ اب تو اینڈ ہو گیا ہے، الہ العالمین پیمانہ صبر لبریز ہو رہا ہے، تیری مدد کب آئے گی؟ آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد آ گئی، فکر نہ کرو، میری مدد آ گئی۔ اللہ کے دروازے پر آ جاؤ لوگو، یقین رکھو کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ہر صورت آئے گی۔ آنسو تھم جائیں گے، تیرا رونا رب بند کر دے گا، تیری پریشانیاں کافور ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، منزل قریب ملے گی۔ بس اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھ، اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھ، وہ تجھے کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ کبھی تجھے گرنے نہیں دے گا۔ جفا و جور کی آندیاں چلے، اگر طوفان بھی آ جائیں، تیرا تعلق تیرے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اللہ تجھے کبھی نیچا نہیں آنے دے گا، تیری عزت کا گراف ہمیشہ بلند کرے گا۔ نبیوں کی، ولیوں کی، صحابہ کی سیرت اور زندگی میرے تیرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر مجھے کبھی کبھی خود سے بھی توڑ دیتا ہے، پھر مسکرا کے دامن رحمت لمبا کر کے آتا ہے اور کہہ دیتا ہے میرے ٹوٹے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، تجھے میں نے اولاد دی، تجھے میں نے کوٹھی دی، تجھے میں نے کار دی، تجھے میں نے وزارت دی، تجھے میں نے اقتدار دیا، اور تجھے میں نے کیا کچھ نہیں دیا، کبھی مجھے رلا بھی دینے دے۔ اے بے نصیب، تو رویا نہیں تھا، کتنے دن میں انتظار کرتا رہا، تیری مسکراہٹیں دیکھ کے بھی میں خوش ہوا کرتا تھا، تیرے آنسو دیکھنے کو بھی میرا جی چاہتا تھا، پھر تو تیرا ذرا تنابے کس دی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے تو آیا، نفل پڑھے، اللہ مشکلات ہیں مجھے معاف کر دے، فرمایا یہی دیکھنا چاہتا تھا، یہی تیرے گرتے ہوئے آنسو میں اپنے ہاتھ سے چننا چاہتا تھا، ٹوٹے دلوں کو میں جوڑنا چاہتا تھا، میری یہی تھی انہو ہوا اضحکا و ابکا۔ ہنسایا بھی میں نے، خوشیاں بھی میں نے دی تھی، پریشانیاں بھی میں نے ہی دی ہیں، خوشیاں ہیں تو شکر 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 کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں جو میری آج کے موضوع کی آیات، من جاء بالحسنہ فمن اللہ، من اصابک من حسنہ فمن اللہ، خوشیاں ملتی ہیں تو کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا۔ اگر وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، اگر مصیبتیں آئیں تو رونا شروع ہو گیا، یہ بھی کوئی تیرا مسلمان ہی ہے؟ مکئی دے دانے دی طرح کڑائی جو تھوڑا جا سیک لگا، چھال مار کے کڑائی تو باہر، اب سیک بھی برداشت کر، اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے دوا دینے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے دونوں ہی پہلو ہیں اپنے بندوں کے ساتھ محبت کے۔ مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو، رحم کر دیں تو نہ اکنائے، کہو سبحان اللہ۔ مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو، رحم کر دیں تو نہ اکنائے، اسی گناہ کر دے پامیں تھک جائیے، پر تو بخشدہ مول نہ تھکنائے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، تو بخشدہ مول نہ تھکنائے۔ اللہ کل قیامت نو بھی امت محبوب دی سمجھ کے کر دے رحمت، ورنہ تو جو چاہے کر سکنا ہے، جو چاہے تو کر سکنا ہے۔ بھئی آپ نہیں دیکھا اس نے کتنی محبت سے تجھے بنایا، تیرا چہرہ نعمتوں سے سجا دیا، ایک ایک نعمت، ایک ایک آنکھ، ایک ایک کان کی سماعت، زبان کی گویائی، دانتوں کا چبانا، یہ زبان کا ہلنا، اور جناب الٹ پلٹ کرنا نوالے کو، نیچے پانی کا چشمہ اللہ نے زبان کے نیچے چلایا۔ یار یہ تو نے مانگ کے لیا تھا اللہ تعالیٰ سے،
ابھی بھی کہتا ہے میری سنتا نہیں، میری سنتا نہیں، اور تو نے سنائی ہی نہیں۔ اللہ نے سب کچھ تجھے عطا دیا، اگر تو سناتا اور مانگتا پتہ نہیں تجھے جنت سے بڑھ کر کیا کچھ دے دیتا۔ تو مانگتا نہیں ہے۔ وہ جو چاہے، اللہ نے تجھے مجھے انسان بنایا ہے، ہمیں اللہ گدھا بنا دیتا۔ جن کو گدھا بنایا ہے ان کا کوئی قصور ہے؟ انہوں نے چوری کی تھی جس کی سزا میں اللہ نے کھوتا بنا دیا اسے، ان کا کیا قصور؟ اور میری آپ کی کیا خوبی؟ یہ فقط اس کا احسان ہے، میرے ماں باپ قربان اس کی ذات پر، اس کے حکموں پر، اس کے احکامات دین پر۔ تجھے پیارا سونا انسان بنایا، بکری بنا دیتا، ممیاتا رہتا ساری زندگی، کتا بنا دیتا ساری عمر بھونکتے گزر جاتی، گدھا بنا دیتا ہینکتے گزر جاتی، اور چھری کے نیچے تجھے رکھا جاتا۔ جناب اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور کیا لینا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اب بھی تو گلے کرے تو تیرے جیسا بے وفا کہاں سے ڈھونڈا جائے؟ وہ میرا رب ہے جو میری جان سے بھی بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے۔ میں اور آپ اپنے خود کے خیر خواہ نہیں ہیں جتنا ہمارا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ وہ عاشقاں دا جملہ، وہ تے ٹوٹ کے چاہتا ہے فلانی کو، وہ تو ٹوٹ کے چاہتی ہے فلانے کو۔ اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھ کر کچھ چاہنے والا نہیں ہے اپنے مومن بندوں کو، کافروں کو نہیں، مومن بندوں کو۔ اس سے بڑھ کر کون چاہتا ہے؟ اس کی چاہتوں کا حال یہ ہے، اپنا عرش چھڑ کے کیڑا ہوندا جے یار۔ پچھلی رات وہ اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور دونوں ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے لیتوب مسیء اللیل، اور رات کے گناہ گاروں مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کرنے تمہارے گھر آ گیا ہوں۔ اور دن کے گناہ گاروں آؤ، اور بھوکو آؤ، پریشان حالو آؤ، اس اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اور تیرا واسطہ ہی بے وفاؤں سے پڑا، تیری گھٹی میں بے وفائی آ گئی، اور تو نے سمجھا دنیا والوں کے لیے میں نے تجھے چاہا، تو نے کسی اور کو چاہا۔ اللہ کرے اگے تو سمجھ دے جی رکشیاں پیچھے لکھیا ہوتا ہے، جسے تو نے چاہا وہ کسی اور کو چاہے، اور نالائق تو بھی کسی اور کو چاہنے والا بن گیا۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے چاہا، تو مجھے چاہتا، آ میرے محمد کریم کا تابع دار بن کے آتا، میری عزت اور کبریائی کی قسم میں تیرے 32 دانتوں سے ہر نکلنے والی مراد پوری کرتا چلا جاتا، تیری آسیں امیدیں مکمل ہو جاتی، تیرے سارے سوال پورے ہو جاتے، میں اس سے بھی بڑھ کر تجھے عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ مایوسیوں کے جھنجھٹ سے مجھے امیدوں کی کرنیں دکھانے والا کون ہے میرے اللہ کے سوا؟ اور بستر مرگ پر ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بس خدمت کر لو 4 دن، اور اس کو اٹھا کر گھر لانے والا کون ہوتا ہے؟ اور بھوکے جب مایوس ہو جاتے ہیں، کاروبار نہیں ہوتا، اچانک کون ہے جو رسی لمبی کر کے اس کے گھر رزق پہنچاتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ کئی سال بے اولادی میں گزر گئے، ہر طرح کی دوائی دارو علاج معالجہ کروایا، نالائق تو پیروں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ تعویذوں سے بچہ مل جائے گا، کوئی قبروں کی خاک چاٹتے ہیں جا کے، یہاں پہ منت مان کے آتے ہیں ہمیں اولاد مل جائے گی۔ اور کملے کئی سال کے بعد کس نے تجھے اولاد سے نوازا؟ اس اللہ نے نوازا۔ کسی کے اختیار میں ہوتا تو حضرت علی حجویری، جس کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اس نے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، 4 شادیاں کی، 4 شادیوں میں سے کسی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جاؤ اس کی کشف المحجوب پڑھو، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ آج جو پوری دنیا کو منڈے دے رہا ہے، اور تم نے سمجھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ سچ بات ہے، جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔